پیغمبر اسلام کے صدقے میں پیدا کیا ہے، ہمارے آقا کے صدقے میں پیدا کیا ہے، پرندوں کو آقا کے صدقے میں پیدا کیا ہے، جانوروں کو آقا کے صدقے میں پیدا کیا ہے، انسانوں کو آقا کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے انسان نبی کونین سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے جانور بھی آقا سے پیار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان اپنے آقا سے پیار کرتا ہے، اسی طریقے سے جانور بھی نبی کونین سے محبت کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ میرے نبی کی تعریف کر رہے تھے، میرے نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ میرے نبی کی شان میں خطاب کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، جب یہ خطاب کر رہے تھے تو ایک سانپ تھا جو یہ خطاب سن رہا تھا اور نبی کونین کی تعریف سن رہا تھا۔ جب اس نے تعریف سنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے آقا کے مناقب، میرے آقا کی نعتیں بیان کی ہیں، میرے آقا کی شان بیان کی ہے، آقا کی شان میں خطبہ پڑھا ہے، آقا کی شان میں خطاب کیا ہے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تمہاری بھی جان ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام آقا کی شان میں خطاب کر رہے تھے، آقا کی شان میں تقریر کر رہے تھے، یہ سانپ سن رہا تھا۔ جب اس نے میرے آقا کی تعریف سنی ہے، جب اس نے میرے آقا کی شان سنی ہے اور اس پر ایسا اثر ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسا اثر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گیا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھا کرتے تھے، اور جا کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، جس کی آپ نے تعریف کی ہے، جو آخری پیغمبر ہوگا، آخری رسول ہوگا، جس کا آپ نے خطاب کیا ہے، اس کی مجھے زیارت کرنا ہے، اس سے ملاقات کیسے ہوگی، اس سے زیارت کیسے، اس کی زیارت کیسے ہوگی؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کی شان یہ شان ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ آپ کی شان تو آپ سے پہلے کے جو نبی بظاہر دنیا میں آئے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ بیان کیا ہے، کہنے لگا مجھے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس کا دیدار کرنا ہے، جس کے بارے میں باتیں اتنی پیاری ہیں تو اس کی ذات کتنی پیاری ہوگی، جس کا ذکر اتنا پیارا ہے تو وہ کتنا پیارا ہوگا۔ مجھے اس کا دیدار کرنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سے ملاقات کب ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بھی بیان کریں گے، ان کا خطاب سننا، ان سے بیان سننا، ان سے ملاقات کرنا، وہ تمہیں بتائیں گے ان پیغمبر اسلام سے ملاقات کیسے ہوگی، محمد رسول اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ زمانہ گزرتا گیا، گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے شان میں خطاب کر رہے تھے، آقا کی شان میں بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں ایک پیغمبر میرے بعد ایسا آئے گا جو ہوگا تو خاتم النبیین، آئے گا تو سب سے بعد میں، لیکن سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے افضل ہوگا، سب سے بالا ہوگا، سب سے نرالا ہوگا، اس کا چلنا نرالا ہوگا، اس کا بیٹھنا نرالا ہوگا، وہ ایسی شان والا ہوگا کہ اللہ نے اس کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہوگا۔ اس کی شان یہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سانپ نے میرے آقا کی تعریف سنی ہے، میرے آقا کی شان میں بیان سنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس نبی کا پتہ بتا دیں، اس سے ملاقات کیسے ہوگی، اس سے بات کیسے ہوگی، اس کا دیدار کیسے ہوگا۔ جب اس کی باتیں اتنی پیاری ہیں، جب اس کا ذکر اتنا پیارا ہے تو وہ نبی کتنا پیارا ہوگا، اس نبی کی شان کتنی پیاری ہوگی۔ مجھے اس کا دیدار کرنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں توجہ کرتے ہوئے چلنا، جو میرے آقا کی شان میں گالیاں بکتے ہیں، جو میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جانور بھی تم سے اچھے ہو گئے، پرندے بھی تم سے اچھے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے تو تمہیں عقل سلیم دی تھی، اللہ نے تو تمہیں شعور دیا تھا، اس کے باوجود تم میرے آقا کی شان نہ سمجھے، اس کے باوجود تم میرے آقا کا مرتبہ نہ سمجھے۔ یہ ایک سانپ ہے، ایک جانور ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، لیکن میرے آقا کے دیدار کا مشتاق ہے، میرے آقا کی زیارت کا انتظار کر رہا ہے، آقا سے ملاقات کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب توجہ کرتے ہوئے چلنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، آپ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا اس کا پتہ بتا دیں وہ ہوگا کیسا اور اس سے ملاقات کیسے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد وہ پیغمبر آئے گا اور ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، غار ثور میں اس سے ملاقات ہوگی، اس سے تم اس کا دیدار کر لینا، تمہاری اس سے بات ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ سانپ
کتنی عمر اس سانپ کی ہو گئی ہے اور کتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہے، کئی سو سال سے میرے آقا کی زیارت کا مشتاق تھا، کئی سو سال سے آقا کے دیدار کے لیے بے تاب تھا، بے تڑپ تھا، اللہ اکبر، تڑپ رہا تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا، کسی طریقے سے دیدار ہو جائے، سرکار کا چہرہ دیکھ لوں۔ اب یہ سانپ گیا غار ثور کی طرف اور ہلکے ہلکے وہاں پر سوراخ کرنے لگا۔ ادھر چلو مدینے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر ہجرت کا وقت آیا ہے، جب مکے کے لوگ اللہ کے رسول سے خلاف ہوئے، وہ لوگ جو سرکار کو گالیاں بکنے لگے اور معاذ اللہ سرکار پر حملہ کرنے کی جو ہے پلاننگیں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، کتنے اپنے ہوئے کتنے بیگانے ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ہجرت کی وہ رات آئی، میرے آقا نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹھایا اور وہاں مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے گھر پر گھیرا باندھا تھا اور آپ کو مارنے کی پلاننگ کی تھی، اللہ کے رسول نے دھول لی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس دھول کو ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے نکل گئے اور ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ ابو بکر صدیق کے گھر جب پہنچے، کہا صدیق چلیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں تو آپ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، آپ کب حکم کریں اور میں کب آپ کے ساتھ چلوں۔ اب اللہ کے رسول کو لے کر گئے ہیں حضرت صدیق اکبر جبل ثور پر، اللہ جہاں پر غار ثور ہے آج، جبل ثور پر پہنچے ہیں اور ثور میں پہنچنے کے بعد جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، جب وہاں پہنچے صدیق اکبر اللہ کے رسول کو باہر بیٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے میں غار کا محاسبہ کر لوں، پہلے میں غار کو دیکھ لوں، غار کے اندر کوئی چیز تو نہیں، کاٹنے پیٹنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں، پہلے میں صفائی کر دوں، پھر آپ اس کے اندر انٹری کرنا، پھر آپ کی اس کے اندر آمد ہوگی۔ اللہ کے رسول غار کے باہر بیٹھے ہیں۔ چلو ایک عاشق کی شان دیکھو، سرکار سے کتنی محبت کرتا ہے، سرکار سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب صدیق اکبر غار کے اندر گئے، مکڑی نے جالے بن رکھے تھے، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں سے اس غار کو صاف کیا، جالوں کو صاف کیا، اللہ، اور کیا دیکھتے ہیں 70 سے زائد سوراخ اس غار میں موجود تھے، جو کہ سوراخ اس سانپ نے کیے تھے۔ 600 یا 400 سال سے وہ سانپ سوراخ کر رہا تھا اور اللہ کے رسول کی زیارت کا مستحق تھا، اس نے 70 سوراخ کیے تھے۔ اگر ایک سے زیارت نہیں ہوئی تو دوسرے سے ہوگی، دوسرے سے نہیں ہوئی تو تیسرے سے ہوگی، تیسرے سے نہیں ہوئی تو چوتھے سے ہوگی، چوتھے سے نہیں ہوئی تو پانچویں سے ہوگی، 10 20 30 40 50 سے ہوگی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اس نے سوراخ کر لیے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی شان دیکھو، ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو، نبی سے عقیدت دیکھو۔ صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اللہ اکبر، کپڑوں کو پھاڑ کر ایک ایک کر کے سوراخ کو بند کیا، کسی سوراخ کو مٹی سے بند کیا، کسی سوراخ کو پتھر سے بند کیا، کسی سوراخ کو کپڑوں سے بند کر دیا، سارے سوراخ بند کر دیے۔ اس بات کو یہاں پر روک کر ایک بات عرض کر رہا ہوں اور اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ وہی نیکی ہے غار ثور کی جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر تم میری ساری نیکیاں لے لو اور مجھے اپنی ایک وہ نیکی دے دو جو تم نے غار ثور میں کی تھی۔ اور تمہیں کیا یاد نہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے، اللہ آسمان کی طرف دونوں کی نگاہیں تھیں۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ نیکیاں ہیں حضرت عمر کی آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرت عائشہ کے چہرے پر افسردگی آئی، عرض کرنے لگی حضور جب عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے والد محترم کی کیا کچھ نیکیاں نہیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جتنی عمر کی نیکیاں ہیں، عمر کی ساری نیکی ایک طرف اور تمہارے والد محترم صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف۔ اور یہ وہ نیکی ہے جو صدیق اکبر نے غار ثور میں کی تھی، یہ وہ نیکی ہے جو صدیق اکبر نے غار ثور میں کی تھی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، عشق ہو تو ایسا عشق ہو، سرکار سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو جیسی محبت صحابہ اکرام نے کی ہے، جیسی محبت اللہ کے رسول سے اللہ کے صحابہ نے کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر غار میں پہنچے اور غار میں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے غار کے سارے سوراخ بند کیے، ایک ایک کر کے سارے سوراخ جب بند کر دیے، اب اللہ کے رسول کو آپ نے بلایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول غار ثور میں تشریف لے کر آئے اور جب اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے تو اب غار میں صرف دو ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں اور پیارے آقا ہیں۔ صدیق اکبر پر بھونکنے والوں
نبی کونین کے اختیار پر بھونکنے والوں دیکھو 2 یار غار کے اندر ہیں۔ اب صدیق اکبر بیٹھے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا تھا، کپڑا نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، تو اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ پر رکھ لی، اس سوراخ کے چھید کو، اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا۔ اللہ اکبر، جب اپنی ایڑی سے بند کیا، اب توجہ کرتے ہوئے چلنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، جب ابو بکر صدیق نے اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر دیا اور سرکار ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اللہ اللہ، اگر کوئی کسی کی گود میں لیٹتا ہے تو اس کا دل جس کی گود میں لیٹتا ہے، لیٹنے والے کا دل جو لٹاتا ہے اپنی گود میں، اس کے دل کے آمنے سامنے ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ صدیق اکبر ہیں اور دل نبی کا ہے، یہ دل صدیق کا ہے، نبی کے دل سے دل ملا ہے، یار کا یار سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یار غار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو اپنی گود میں لٹایا۔ اللہ اکبر، لٹا کر باتیں ہونے لگی، راز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، سانپ نے جو سوراخ کیے تھے، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے سانپ سارے سوراخوں کے قریب گیا۔ اللہ اکبر، لیکن کیا دیکھتا ہے، اس کی جو 600 یا 400 سال کی محنت تھی، آج اس کو ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آج اس کو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سانپ نے سارے سوراخ چیک کیے اور ایک ایک کر کے چیک کرتا ہے، لیکن سارے سوراخ بند ہیں۔ کبھی ایک پہلے سوراخ میں گیا، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی چوتھے میں، ایک ایک کر کے سانپ نے سارے سوراخ بند کر دیے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک ایک کر کے جب گیا تو اس کو ایک سوراخ میں آدمی کے جسم کے گوشت کی خوشبو آتی ہے اور وہ سوراخ کے قریب جاتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے یہ کسی کا پیر ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے یہ کسی کے پاؤں کی ایڑی ہے، یہ کسی کے پیر کی ایڑی ہے۔ اس پہ ایڑی کے قریب گیا اور اس کو پتہ لگا کہ باہر آقا تشریف فرما ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے سرکار کے دیدار کے لیے بےتاب تھا، سرکار کے دیدار کا مشتاق تھا، اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور جب وہ آج گھڑی آئی ہے تو ابو بکر صدیق نے پیر لگا لیا ہے، اس کے سانپ کے بل کے اندر بھی یار ہے اور غار کے اندر بھی یار ہے، یہ بھی دیدار کے لیے بےتاب ہے، وہ بھی دیدار کے لیے بےتاب ہے۔ یہ جو چہرہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتے جا رہا ہے، وہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ادھر بھی نبی کا یار ہے، ادھر بھی نبی سے محبت کرنے والا، ادھر بھی نبی سے محبت کرنے والا، ادھر بھی نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ادھر بھی یار ہے اور ادھر بھی محبت کے دعوے کرنے والا ہے۔ جب ایڑی کے قریب گیا، جانے کے بعد اسے اپنی زبان سے ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ٹچ کیا اور چاٹا، اور محسوس ہوا ابو بکر صدیق کو کہ بل کے اندر کوئی چیز ہے، اس نے اس لیے چاٹا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے اس لیے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی کہ ابو بکر کو احساس ہو اور پیر ہٹ جائے۔ وہ بھی نہیں کاٹنا چاہ رہا تھا، لیکن تڑپ اتنی تھی، دیدار کے لیے مشتاق تھا، دیدار کے لیے بےتاب تھا۔ اللہ اکبر، آواز آئی تو کون ہے؟ عرض کرنے لگا نبی کا غلام ہوں۔ ادھر سے آواز دی گئی، ابو بکر نے کہا تو کون ہے؟ عرض کرنے لگا میں بھی نبی کا غلام ہوں۔ ابو بکر سے کہا کیا کرنے آیا ہے؟ دیدار کرنے آیا ہوں، میں بھی دیدار کے لیے بیٹھا ہوں، ایڑی ہٹاؤں نہیں ہٹاؤں گا، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر، جب بار بار ایڑی چاٹ رہا تھا اور ابو بکر صدیق نے ایڑی نہ ہٹائی تو سانپ نے آپ کو ڈنک مارا، ایک بار مارا، 2 مرتبہ ڈسا، 3 مرتبہ ڈسا، کئی مرتبہ سانپ نے ابو بکر صدیق کی ایڑی میں کاٹ لیا۔ نبی سے محبت کرنے والوں، ابو بکر پر بھونکنے والوں اور ربیع الاول کا انکار کرنے والوں، سنو صحابہ کو نبی سے کتنی محبت تھی، صحابہ کو نبی سے کتنا پیار تھا، صحابہ کو نبی سے کتنی عقیدت تھی۔ جب سانپ نے کئی مرتبہ پھن کو مارا، سانپ نے کئی مرتبہ ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈسا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر نہیں ہٹایا۔ جب آپ نے پیر نہیں ہٹایا، سانپ تڑپنے لگا، بےتاب ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کو پسینہ آیا اور اس قدر بے چینی معلوم ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ پانی کے قطرے پسینے کے اور آنسو کے قطرے نکلتے ہوئے سرکار کے رخسار پر گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو بکر کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ ابو بکر کون سی چیز ہے جس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ تیری آنکھوں میں کون سی چیز آنسو لے کر آئی ہے؟ ابو بکر بتا تو
تو صحیح کون تجھے رلانے والا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رلانے والا کوئی نہیں، بس ایک سانپ ہے، اس نے پیروں پر کاٹ لیا ہے۔ یار غار مصطفیٰ ہیں ہم، شبیہ مصطفیٰ ہیں، جان نشین مصطفیٰ ہیں، سرکار کے ساتھ حجرے میں لیٹے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، سرکار سینے سے لگاتے ہیں اور اپنا لعاب شریف حضرت ابو بکر کے اس جگہ لگاتے ہیں جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ دیکھو، طاقت مصطفیٰ دیکھو، پاور مصطفیٰ دیکھو۔ ابو بکر کہتے ہیں جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا پیر کمزور ہو گیا تھا، زہر پھیل گیا تھا، لیکن جب نبی نے اپنا تھوک شریف لگا دیا، لعاب دہن لگا دیا، ابو بکر کہتے ہیں اتنی طاقت میرے اندر پہلے نہیں تھی جتنی طاقت نبی کا تھوک لگنے کے بعد آ گئی تھی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اتنی طاقت پہلے نہیں تھی جتنی طاقت نبی کریم کا تھوک لگنے کے بعد میرے پیر میں آ گئی تھی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں،